السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اڈوبی لائٹ روم کی کلاس نمبر 6 ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اپنی تصویروں کے مخصوص حصے کے اوپر ماسک لگا کے کس طرح سے کلر کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ چلیے آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اڈوبی لائٹ روم میں نے اوپن کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک پکچر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ میں نے گوگل سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ آپ لوگ گوگل پہ جا کے لکھ سکتے ہیں پریکٹس کے لیے کہ را امیج ہمیں چاہیے ری ٹچنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ نے گوگل میں کرنا ہے را امیج فار ری ٹچ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو جو ہے نا امیجز دے دے گا، آپ کے پاس جو امیج آئے گی آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ امیج کا فائل جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، آپ لوگوں نے تھوڑا صبر کر کے جو ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ یہ جو ہماری را امیج ہوتی ہے، یہ ہمارا جو کیمرہ ہوتا ہے نا اس سے ہم کلک کرتے ہیں، اس کا جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ فارمیٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارا را ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ را امیج کا کیوں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ پی این جی جے پی جی کے اوپر بھی آپ لوگ یہی کام کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک انڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انڈے کو آپ کو جس طرح کا دل چاہتا ہوگا، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے انڈا ہاف فرائی کھانا ہے تو آپ اس کو ہاف فرائی کریں گے۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو آملیٹ بنانا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا آملیٹ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری را پکچر ہوتی ہے، جب ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم جس طرح کا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اس طرح کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ایڈیٹنگ کے لیے ہی را یا پی این جی را کی چھوڑ کے ہم کوئی اور فارمیٹ اٹھاتے ہیں، جیسے پی این جی ہو جاتا ہے یا جے پی جی ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ میں دوبارہ اسی مثال کے اوپر آتا ہوں۔ اگر آپ کو میں ہاف فرائی انڈا دے دوں اور آپ کہیں کہ اس کا آملیٹ میں نے کھانا ہے تو آپ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سے ہماری پکچرز بھی جو ہوتی ہیں نا، جب ہم را فارم میں لے کے آتے ہیں پھر وہ ہمارا مرضی ہے کہ ہم اس کو کس فارم کے اندر آگے کنورٹ کر لیں۔ بقایا اگر ہمارے پاس جے پی جی ہے اس کو پی این جی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے رزلٹس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ چلیں آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ماسک دیکھنی ہے، تو ماسک کے لیے میں یہاں سے ماسک کا ہمارا یہ آپشن ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پلس کا آئیکن ملتا ہے۔ میں اس پلس کے آئیکن کے اوپر کلک کروں گا تو ہمیں یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ انہوں نے ٹولز دیے ہوئے ہیں ماسک کے اندر، جس کو ہم باری باری دیکھیں گے کہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان سب ٹولز کو دیکھیں گے۔ ٹولز کو دیکھنے کے بعد یہ جو پکچر میں نے اٹھائی ہے اس کو ہم ایڈٹ کر کے بھی دیکھیں گے، ہم اس کو کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو آپشن آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے سلیکٹ سبجیکٹ۔ سلیکٹ سبجیکٹ کو میں جیسے ہی یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں تو تھوڑا سا یہاں پہ انالائز کرے گا ہماری تصویر کو۔ وہ دیکھے گا کہ اس کیمرے نے جس کیمرے نے یہ پکچر کلک کیا ہے اس کیمرے نے کون سی چیز کے اوپر فوکس کر کے اس تصویر کو کلک کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو شخص اندر لگا ہوا ہے جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے اس کو اس نے سلیکٹ کر لیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد بقایا چیزیں اس نے سلیکٹ نہیں کی۔ اب ماسک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں ہم ماسک کرتے ہیں، میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر میں اس کی لائٹ بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو اس نے پارٹ ریڈ کیا تھا صرف اسی کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کے ارد گرد اور بقایا امیج کے اندر بالکل بھی چینجنگ نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے ہم اپنی پوری تصویر کے اندر جو چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اسی جگہ کے اوپر اپلائی ہوں گی جس کے اوپر ہم نے ماسک لگایا ہوگا۔ میں اس کو یہاں سے کراس کرتا ہوں۔ کراس کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کے اندر ایڈ کے اندر آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے سکن۔ جیسے ہی ہم یہاں پہ اسکائی سلیکٹ کرتے ہیں تو اسکائی سلیکٹ کے اندر کیا ہے کہ ہمارا جو آسمان ہے یہ ہمارا اسکائی ہوتا ہے نا اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لے گا۔ تو یہ تھوڑا سا انالائز کرے گا ہماری تصویر کو انالائز کرنے کے بعد ہمارا جو آسمان ہے یہ ہمارا اسکائی ہے اس کو جو ہے نا یہ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے میں اب یہاں پہ دوبارہ اس کے اندر ماسک کے اندر جاتا ہوں۔ نیکسٹ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے سلیکٹ بیک گراؤنڈ۔ پہلے جو ہم نے کیا تھا اس کے اندر اس نے جو سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا تھا، لیکن ابھی جو کر رہا ہے وہ ہمارے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر رہا ہے۔ اب جو بھی چینجنگ کریں گے وہ ہمارے صرف بیک گراؤنڈ کے اوپر ہوں گی، نہ کہ ہمارے سبجیکٹ کے اوپر ہوں گی۔ میں اس کو دوبارہ کراس کرتا ہوں۔ کراس کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے برش۔ برش سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پینٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا صرف اسی چیز کے اندر یا اسی ملکے جگہ کے اوپر جو ہے نا ہم نے کوئی چینجنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پہ چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کو ہلکا سا زوم کرتا ہوں۔ فل زوم کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے نا 3 آپشن نیچے ملتے ہیں۔ ایک ہمیں یہاں پہ ملتا ہے جہاں سے ہم
یہ ہمیں آپشن ملتا ہے. یہاں سے ہم اس کا مطلب ویلیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا برش کتنا ہونا چاہیے. اس کو میں ٹیپ کرتا ہوں. اگر میں بڑا کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہمارا برش بڑا ہو جاتا ہے. اگر میں یہاں سے چھوٹا کرتا ہوں تو ہمارا برش یہاں سے چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں تقریباً اتنا رکھتا ہوں. اتنا رکھنے کے بعد نیکسٹ ہمیں جو آپشن نظر آتا ہے, اس کے اندر ہم اس کی اوپیسٹی ہم نہ رکھتے ہیں کہ ہمارا آف سیٹ کتنا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ہمارے برش کی ویلیو ہے کہ ہم نے اپنے برش کی کتنی ویلیو رکھنی ہے اور کتنی کم کرنی ہے, یہ ہم یہاں سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ مڈ میں لے آتا ہوں. لانے کے بعد جو اس کی کیپ ہے میں اس کو یہاں سے پینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں جو بھی چینجنگ کروں گا اس کے اندر میں اس کو ٹک کرتا ہوں. اینڈ اس کے یہاں پہ ماسک کے اندر جا کے میں یہاں سے اب جو بھی چینجنگ کروں گا وہ صرف میرے یہاں پہ جو کیپ ہے اسی کے اوپر یہاں پہ کام کرے گی. میں یہاں پہ کلرز کے اندر آ کے کرتا ہوں. کلرز کے اندر جا کے ہم اس کا ہلکا سا کلر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے سے بلیک ہے اس وجہ سے زیادہ ایفیکٹ نہیں نظر آ رہا, تو میں اس کو یہاں سے اس کو بھی کراس کر دیتا ہوں. اینڈ اس کو میں یہاں سے میں اس کو انڈو کر کے اس کا جو ماسک ہے نا وہ میں ریموو کر دیتا ہوں. نیکسٹ یہاں پہ آتا ہوں, ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے لینئر گریڈینٹس. میں اپنی پکچر کو یہاں سے زوم آؤٹ کر دیتا ہوں. زوم آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ ماسک کے اندر آتا ہوں. ماسک کے اندر آنے کے بعد لینئر گریڈینٹس کو اٹھاتا ہوں. لینئر گریڈینٹس جو ہے نا جو ہمارا ایک سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم جہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں تک ایک فیڈ ایفیکٹ ڈال کے ہمیں گریڈینٹس بنا کر دیتا ہے. اس کے اندر ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم سیٹنگ کرتے ہیں. ایک ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے, ایک ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے اور ایک پوائنٹ یہ ملتا ہے. جو یہ والا پوائنٹ ہے ریڈ والا, اس کو ہم پکڑ کے اس کا جو فیڈ ہے نا وہ ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر میں اس کو بالکل قریب کر دوں گا تو یہاں پہ آ کے ایک لائن لگ جائے گی. اس لائن تک آ کے وہ ہمارا جو ہے نا سارا جو بھی ہم چینجنگ کریں گے ہوگا, اس سے آگے نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایک ہارڈلی ایفیکٹ آئے گا. اگر میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں یہ ریڈ پوائنٹ کو, تو اب ہمارا جو ایفیکٹ ہے جو اوپر ریڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ تو فل ڈارک ہوگا, لیکن جب ہمارا یہاں پہ ڈبل وائٹ ایرو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا ایفیکٹ جو ہے نا بالکل کم ہوگا, ایک فیڈ بن جاتا ہے. اور جو درمیان والا ہے اس کو پکڑ کے ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں جو ملتا ہے ڈبل ڈاٹس, اس سے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو ہمیں 2 ڈاٹس ملتے ہیں, ایک ڈاٹ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے جو ہمیں نیچے والا ڈاٹ ملتا ہے اس کو پکڑ کے ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. جو اس سے اوپر والا ڈاٹ ملتا ہے اس کو ہم پکڑ کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک اس طرح سے ہے. اس طرح سے ہم اپنی لینئر گریڈینٹس کو لگا سکتے ہیں. اوپر یہ آپ کو یہ کلرز والے باکس مل رہے ہیں جس کو ہم ٹیپ کرتا ہوں تو ہمارا وہ ریڈ والا آپشن میوٹ ہو جاتا ہے. میں دوبارہ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو وہاں پہ ہمارا ماسک لگ جاتا ہے. اس کے اندر ہم کوئی بھی چینجنگ کریں گے, چینجنگ کر کے اس کے اندر کوئی فرق دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. فرض کریں کہ میں نے اس کو جو ہے نا یہاں سے فل ڈارک کر دیا, ٹھیک ہے, کنٹراسٹ کو بڑھا دیا. اب میں اس کے اوپر ٹیپ کروں گا تو آپ دیکھیں وہ ہمیں اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا کس جگہ پہ ایفیکٹ کرے گا. تو میں اس کو جو ہے نا دوبارہ یہاں سے کینسل کر کے یہاں پہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. دوبارہ ماسک کے اندر آتا ہوں. ماسک کے اندر آنے کے بعد نیکسٹ ہمیں یہاں پہ گریڈینٹس ملتا ہے جس کے اندر ہم ایک سرکل کے اندر جس طرح کی ہماری شیپ ہو اس کو ہم سلیکٹ کر کے اس کے اندر ہم چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اس کو دوبارہ یہاں سے دوبارہ اس کے اوپر جاتا ہوں اور نیکسٹ مارکس ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے کلر رینج. یہاں سے ہم جو ہے نا کلر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ گرین کلر ہے, میں گرین کو سلیکٹ کیا تو جہاں جہاں پہ گرین کلر ہے اس کو وہ سلیکٹ کر رہا ہے. اگر میں اس جگہ پہ آتا ہوں یا ادھر اسکائی میں جاتا ہوں تو جہاں جہاں پہ وائٹ کلر ہے اس کو سلیکٹ کر رہا ہے. ادھر میں یہاں پہ بادلوں کے اندر آتا ہوں, یہاں پہ جو ہمارے کلاؤڈز ہیں یہاں پہ بلو کلر ہے اور نیچے بھی ہمارا جو بلو کلر ہے یا ڈارک کلر ہے اس کے اندر مل کے اکٹھا سا آ رہا ہے. اور یہاں سے ہم اس کی جو ہے نا ویلیو بھی چینج کر سکتے ہیں کہ کتنی ویلیو تک جو ہے نا اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ سلیکشن بھی ہے اور یہ پوائنٹ بھی ہے, اور یہاں سے آپ انورٹ بھی کر سکتے ہیں. جو چیز سلیکٹ ہے وہ ہماری ان سلیکٹ ہو جائے گی, جو ہماری ان سلیکٹ ہوگی اس کو سلیکٹ کر لے گا. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ لومینس رینج ہے. لومینس رینج کے اندر جو ہے نا ہم یہاں پہ کسی بھی ایک رینج کو کلر کے اندر جو ہے نا ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ چیز بھی ہے, ہم یہاں سے اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کس جگہ پہ کون سے کلرز کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو میں ابھی یہاں سے جو ہے نا کلوز کر دیتا ہوں. یہ ہمارے کچھ یہاں پہ ماسک دیے میں یہ سارے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے. تو اب جو ہے نا ہم اس جو تصویر ہے اس کو ہم نا ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح سے ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایڈٹ کے اندر آ کے تھوڑی سی اس کی لائٹنگ جو ہے نا وہ ہم ایڈجسٹ کر لیں. اس کو کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم جو ہے نا ماسک لگا کے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے.
اس کے اندر اوور لائٹ جو ہے نا وہ بالکل کم ہے، تو ایک مخصوص جگہ کے اندر جو ہے نا ہمیں یہاں پہ لائٹ زیادہ نظر آ رہی ہے. تو ابھی اگر میں نیچے والے کو سیٹ کروں گا تو جو ہماری اوپر والی لائٹ ہے وہ ہماری زیادہ برائٹ ہو جائے گی. اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو نیچے والی امیج پہلے ڈارک ہے اور زیادہ ڈارک ہو جائے گی. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ ہم پہلے اس کو اوور آل چینجنگ کریں گے. اوور آل چینجنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ماسک لگا کے ایک ایک چیز کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کا ایکسپوزر تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں. تقریباً میں اس کا جو ایکسپوزر ہے وہ میں اتنا کرتا ہوں تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں نا نیچے والی وہ ضرور نظر آئیں، لیکن اس سے جو ہمارا جو سورج والی جگہ ہے وہ زیادہ برائٹ ہو رہی ہیں. اس کو ہم بعد میں جو ہے نا ماسک لگا کے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو اس کا کنٹراسٹ ہے اس کو میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ زیادہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں تو بڑھانے سے کیا ہو رہا ہے کہ جو نیچے والا ڈارک ایریا زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا اس کو تھوڑا سا یہاں سے کم کرتا ہوں. تو میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اور زیادہ کر دیتا ہوں کم. تقریباً میں نے یہاں پہ -52 تک لے جاتا ہوں. اس کے بعد ہماری ہائی لائٹس ہیں، ہائی لائٹس کو بڑھائیں گے تو پھر اس کے جو نا جو ڈارکنیس ہے وہ زیادہ ہوگی، تو اس کو بھی میں یہاں سے تھوڑا سا کم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تقریباً اتنا کافی ہے. تو اس کے بعد ہمارے شیڈوز ہیں، شیڈو کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا تاکہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا اور برائٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، برائٹ ہونے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں، تھوڑا زیادہ ہو گیا. تقریباً ہم یہاں پہ اتنا کا رکھیں گے. ٹھیک ہے، میں 24 کر دیا. اس کے بعد ہم نے وائٹ اور جو ہمارا بلیک ہے اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. بیلنس کرنے کے لیے جو ہمارا وائٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تاکہ جو ہمارے نیچے گندم کے اندر جو ہمارے بلیک سپوٹس ہیں نا وہ ہمارے کلیئر ہو کے وہاں پہ ہمارا جو ہے نا کلر نظر آئے. یہ کچھ زیادہ ہو گیا، اس کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو سلائڈ کر کے دیکھ لینا جہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیلز نظر آئے نا. بہت زیادہ بھی نہیں کرنا، یہ آپ لوگ ہلکا سا اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے، آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ کہاں پہ مجھے زیادہ ڈیٹیل ملنی ہے. اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہاں پہ بلیک ہے، بلیک کو میں ہلکا سا یہاں سے کم کروں گا، اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا کیونکہ پہلے آلریڈی بلیک اس کے اندر بہت زیادہ ہے، ہم نے بلیک کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارا گلوبلی ہو گیا. اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑے سے کلر بھی اس کے ایڈجسٹ کرتا ہوں. تو کلر میں جا کے ٹمپریچر جو ہے نا اس کو میں ہلکا سا کول کی طرف لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے، میں ہلکا سا اس کو نا اس کے اندر یلو ٹون کے اندر لے کے آتا ہوں تاکہ ایسا لگے کہ جیسے ہمارا دوپہر کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے بڑا کرتا ہوں، بلکہ زیادہ بڑھاتا ہوں. تقریباً میں اس کو یہاں پر اتنا کر دیتا ہوں. اب کافی بہتر ہماری یہ کلر جو ہے نا نکل کے آ چکے ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹلٹ ہے، ٹلٹ کو جو ہے نا میں یہاں سے تھوڑا سا بڑھا دوں گا. تھوڑا سا اس کے اندر نا میں کیا کرتا ہوں ہلکا سا جو بلو گرے والا شیڈ ہے نا جیسے پرپل کلر ہوتا ہے وہ والا شیڈ دینے کی کوشش کروں گا. جو ہماری لائٹ ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہماری جو یہ پرسن کی شرٹ ہے نا وہ ہماری تھوڑی سی پنک پنک ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ہم نا تھوڑا سا بعد میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہماری یہاں پہ وائبریشن ہے، اس کو میں ہلکا سا یہاں سے بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہمارے تقریباً یہاں پہ کلر جو ہے نا میں ٹل کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں اینڈ وائبریشن کو جو ہے نا تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں ہمارے کس طرح سے کلر اس طرح لگ رہے ہیں، بالکل ہماری ڈارک امیج تھی اور ہمارے کس طرح سے نیچے ہمارا گرین کلر اور اوپر جیسے ہمارے یلو کلر شیڈ آ رہا ہے، یہ ہمارا اس کے اندر سارا سیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ میں کلرز کے اندر جا کے جو ہمارے ویلز ہیں نا اس کے اندر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ، اس کے اندر تھوڑے سے ہم چینجنگ کریں گے. جو ہمارے شیڈوز ہیں نا اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہاں سے نا پہلے اس کے جو یہ والے کلرز ہیں نا اس کے اندر جا کے اس کو ہلکا سا میں چینج کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم وہاں پہ جا کے ویلز کے اندر دیکھیں گے، اگر گنجائش ہو تو وہاں پہ جا کے ہم جو ہے نا اس کو چینجنگ کریں گے. اور اس کو میں نے ابھی پڑھایا نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو بھی استعمال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں جب ہم اس کو دیکھ لیں گے تو پھر ہم جو ہے نا اس کو بھی ہم استعمال کریں گے. میں آپ لوگوں کو یہ جو ہم نے ٹولز پڑھ لیے نا صرف انہی ٹولز کو استعمال کر کے جو ہے نا اپنی امیج ایڈٹ کرنا بتا رہا ہوں. تو اس سے نیکسٹ جو ہوگا نا وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے ٹول کور ہوتے جائیں گے پھر ہم ان کا بھی استعمال ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. تو اب ہمارے یہاں پہ جو زیادہ تر افیکٹو کلر ہیں وہ یلو کلر ہے اینڈ گرین کلر ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے نا
یہی دو کلر جو ہے نا ہمیں زیادہ نکھار کے لے کے آنے ہیں. تو انہی دو کے اندر آتا ہوں میں. پہلے یلو کے اندر آتا ہوں. یلو کے اندر آنے کے بعد جو ہے نا اس کو میں ہلکا سا گرین کی طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ یلو کا جو شیڈ ہے وہ کم ہو, نیچے سے گرین والا جو ہمارا نیچے سے گندم ہے وہ ہماری نظر آئے. ٹھیک ہے, اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے تقریباً اس کو میں تھوڑا سا زیادہ گرین کروں گا کیونکہ ہمارے جو نیچے سے گرین ایفیکٹ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اوپر آ جائیں. اور اس کا میں ہلکی سی سیچوریشن بھی دوں گا تاکہ اس کے جو کلرز ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہوں. اینڈ لومینس بھی اس کو ہلکی سی میں لائٹ بھی دوں گا. لومینس جو ہوتا ہے وہ ہمارا لائٹ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. آپ لوگ دیکھیں یہ بیچ میں جو گرین زیادہ بلیک کی طرف جا رہے تھے وہ ہمارے کچھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح میں گرین کے اندر جاتا ہوں تو جو ہمارے گرین ہیں جو بلیک کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں اس کو کیا کرتا ہوں, یہاں سے اس کا گرین جو ہے نا اس کا میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں. اینڈ کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو میں تقریباً اتنے پہ میں ڈن کرنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بلکہ ہماری اوور آل امیج جو ہے نا سیٹ ہو چکی ہے. اس کے اندر بھی ہماری کافی ساری ڈیٹیلز جو ہے نا نکل کے آ گئی ہے. میں اس پکچر کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں. پہلے ہماری یہ کیسے ڈارک امیج تھی, ڈارک کے اوپر میں نے یہ اس کے اوپر ابھی تک ہم نے کام کیا, لیکن ہم نے یہ نیچے والی ڈیٹیل نکالتے نکالتے جو اوپر والا حصہ جو سورج والا ہے نا اس کو ہم نے بہت زیادہ برائٹ کر دیا ہے. یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. اب اس کے سلوشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ماسکنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایک چیز کو سلیکٹ کر کے یا سیٹ کر کے اس کے اندر ہم کلرز کو ایڈجسٹ کر سکیں. میں یہاں پہ ماسک کے اندر جاتا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں سے اسکائی کو سلیکٹ کرتا ہوں. جو ہمارا اسکائی ہے اس کے اندر آنے کے بعد میں اس کی تھوڑی سی چینجنگ کرتا ہوں. اس کا جو ایکسپوزر ہے وہ میں تھوڑا سا کم کروں گا کیونکہ جب ہم نے اوور آل ایکسپوزر کو بڑھایا تھا تو وہ بہت زیادہ ہمارا اسکائی نا برائٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اچھی لک نہیں دے رہا تھا. تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ نا کم کرتا ہوں. تقریباً میں اتنا اس کو کہا دیتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں ہماری تھوڑی سی ڈیٹیل اس کے اندر نکل کے آ گئی ہے. اینڈ کنٹراسٹ کو بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ کم کرتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو زیادہ ڈیٹیلز آ چکی تھیں, زیادہ بلکہ رنگ پھٹ چکے تھے, اس کو بھی ہم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ. اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی میں جو ہائی لائٹس ہیں اس کو بھی ہلکا سا میں کم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ اس کو ایک بار بڑھا کر چیک کر سکتے ہیں اینڈ اس کو کم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے بڑھایا تو وہ ہماری زیادہ بلکہ جو سورج ہے وہ برائٹ ہو رہا ہے, تو میں اس منٹ کی اس کو میں نے ہلکا سا کم کرنا ہے. تو جب کم کرنا ہے تو وہ ہم نے چیک کر لینا ہے, اس کو تھوڑا زیادہ بڑھا کر بھی دیکھ لیں گے, تھوڑا کم کر کے بھی دیکھ لیں گے. وہ ہم دیکھ لیں گے ہمارا کہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو رہا ہے. تو تقریباً ہمارا یہاں پہ جا کے ایکوریٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ شیڈوز ہیں, شیڈوز کو بھی میں اگر بڑھاؤں گا تو وہ زیادہ بلکہ وہ ہو جائے گا, اس کو میں ہلکا سا کم کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارا یہاں پہ وائٹ اینڈ بلیک آ جاتا ہے. وائٹ کو بھی میں یہاں سے کم کروں گا کیونکہ اوور آل کے اندر ہم نے وائٹ جو نا بہت زیادہ ایڈ کر لیا ہے. تو میں اس کو ہلکا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تقریباً میں نے 12 آ گیا. اینڈ اس کے بعد یہاں پہ میں بلیک ہے نا اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈارک کروں گا کیونکہ ابھی جو ہے نا ہمارا صرف ہمارے اسکائی کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے, اسی کے اندر چینجنگ ہو رہی ہے, نیچے ہماری کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو رہی. تو تقریباً ہمارا یہاں پہ بہتر ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک اور ماسک لگاتے ہیں. اس کو میں نے ٹک کر دیا ہے اور یہاں پہ میں ماسک کے اندر دوبارہ جاتا ہوں. دوبارہ یہاں پہ میں اس کے اوپر پلس والے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں. کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں سلیکٹ سبجیکٹ اسکائی ہم نے کر لیا تھا, اس کو میں ریموو کرتا ہوں. دوبارہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں سے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. میں سلیکٹ سبجیکٹ کرتا ہوں. اینڈ اب اس کے اندر جو ہے نا دوبارہ ہم ایڈیٹنگ کریں گے. جو ہمارا سبجیکٹ ہے اسی کے اندر جو ہے نا ہماری ساری ایڈیٹنگ ہوگی. جو اس کا ایکسپوزر ہے وہ کافی سارا بڑھ چکا تھا, اس کو میں ہلکا سا کم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تقریباً اتنا کافی ہے. اس کو میں ہلکا سا زوم بھی کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے صرف سبجیکٹ کے اندر جو ہے نا چینجنگ کرنی ہے تو وہ ہمیں واضح نظر آئے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارا کنٹراسٹ ہے, اس کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں. اس کے بعد جو اس کے شیڈوز ہیں اس کو میں ہلکا سا بڑھاتا ہوں تاکہ جو اس کے بلکہ عکس آ رہا ہے وہ ہلکا سا بہتر ہو جائے. اینڈ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے جو وائٹ ہے, وائٹ کو میں ہلکا سا یہاں سے بڑھا دوں گا. اینڈ اس کے بعد جو ہماری بلیک ہے اس کو بھی میں ہلکا سا, بلکہ بلیک کو میں رہنے دیتا ہوں. اس کے اندر کلر جو ہے نا اس کو میں ہلکا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو ٹمپریچر ہے اس کو میں جو ہے نا تھوڑا سا وارم کے اندر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, وارم کے اندر لینے کے آنے کے بعد میں اس کا جو ٹلٹ ہے نا اس کو بھی ہلکا سا میں یہاں سے بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ٹلٹ جو ہے نا اس کو میں ابھی ریموو کرتا ہوں. پھر وہ ہماری جو شرٹ ہے نا وہ زیادہ بلکہ پنک کی طرف جا رہی ہے تو اس کو میں ابھی یہاں پہ رہنے دیتا ہوں. تو یہ ہمارا سبجیکٹ کی سلیکشن ہوگی. تو اس کے اندر جو ہے نا اب تھوڑی سی اور چینجنگ کرتی ہیں, ایک دو اور ماسک لگاتے ہیں. اس کو میں یہاں سے ٹک کرتا ہوں. ٹک کرنے کے بعد یہ آ گیا. اینڈ یہاں پہ میں ایک اور ماسک لگاتا ہوں. اب بھی جو میں نے ماسک لگانا ہے وہ ہم لینئر لگا کے جو ہمارا اوپر سے ایک
اوور آل ایک شیڈو بن رہا ہے نا وہ ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکیں. میں یہاں پہ جاتا ہوں اینڈ یہاں سے لینئر, ہاں یہ آ گیا. تو اس کو میں یہاں سے تقریباً جو ہے نا اتنا رکھتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں. تو یہ ہمارا سبجیکٹ کی اس کے اندر جو ہے نا ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا, اس کو جو ہے نا بعد میں ہم ہلکا سا جو ہے نا وہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ آگے اس کے بعد اندر جا کے ہم تھوڑا سا اس کو اور ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ اس کا ایکسپوزر یہاں پہ میں تھوڑا سا کم کروں گا, ٹھیک ہے. کم کرنے کے ساتھ اس کا جو کنٹراسٹ ہے اس کو بھی میں یہاں سے تھوڑا سا کم کروں گا, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارے ملک امیج نکھر کے ملک ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو اس کی جو ہائی لائٹس ہیں اس کو میں ہلکا سا یہاں پہ بڑھاتا ہوں اینڈ اس کے علاوہ جو شیڈو ہے اس کو میں یہاں سے کم کروں گا, کیونکہ ہمارے اوور آل شیڈو جو ہے نا ہمارے اسکائی کے اندر بہت زیادہ آ چکے ہیں. اگر میں اس کو یہاں سے بڑھاتا ہوں نا تو آپ لوگ جو نیچے ہمارے جو ماؤنٹینز نظر آ رہے ہیں, پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, وہ ہمارے وہاں سے غائب ہو رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا کم کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ ہمارے وہ بھی زیادہ ایفیکٹ نہ ہوں. اس کے بعد ہمارا جو اس کے اندر وائٹ ہے, وائٹ کو میں یہاں سے کم کرتا ہوں کیونکہ اوور آل روشنی جو ہے نا ہماری سورج بہت زیادہ اس کے اندر دکھا رہا ہے. میں تھوڑی سی اس کے اندر روشنی کم کروں گا اینڈ جو اس کے اندر بلیک ہے, بلیک کو بھی میں یہاں سے مائنس کے اندر لے کے آؤں گا کیونکہ ہمارے جو کلاؤڈز ہیں وہ تھوڑا واضح نظر آئیں. یہ ہمارا مینس کہ یہ ہمارے ماسک لگے ہیں, ہم نے اس کے اندر کافی سارے ماسک لگائے ہیں اور ان ماسک کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا تھوڑی سی ہماری امیج جو ہے نا کریکٹ ہوئی ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز نا ہمارا جو سورج ہے وہ بھی بہت زیادہ برائٹ ہو رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا ہم تھوڑا سا چینجنگ کرتے ہیں. دوبارہ ماسک کے اندر جاتے ہیں, ماسک کے اندر جانے کے بعد یہاں سے میں گریڈینٹ لیتا ہوں. گریڈینٹس لینے کے بعد جو ہے نا میں یہاں پہ ہلکا سا اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ہمارا سورج ہے نا یہاں پہ جا کے اس کو میں ہلکا سا ایڈجسٹ کروں گا. اینڈ ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکسچر کے اندر چلے جاتے ہیں اینڈ ٹیکسچر کے اندر اس کو میں ہلکا سا اسموتھ کروں گا. یہ جو ہمارے ہارڈ ایفیکٹ دے رہا ہے یہ جو ہے نا ہمارا سیٹ ہو جائے. اینڈ اس کی کلیئرٹی جو ہے نا اس کو بھی میں یہاں سے کم کروں گا اینڈ جو اس کا ڈی ہیز ہے اس کو بھی میں یہاں سے کم کروں گا تاکہ وہ ہمارا ایک اسموتھ سا مل کے ایک وہ بن سکے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا ہمارا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مل کے برائٹ سی ہماری روشنی نکل کے آ گئی ہے. تو یہ ہماری جو نا اوور آل امیج ہے. یہاں پہ میں اس کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں, یہ ہمارا جو ہے نا اوریجنل جو ہماری بیفور تھی اینڈ یہ آفٹر جو ہم نے ایڈٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ یہ چیز آ گئی ہے. تو یہ پڑھاتے ہوئے نا اس کی جو شرٹ ہے اس کے اندر تھوڑے سے ہمارے ڈبے آ گئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا ہو گیا. تو جب میں اس کو اکیلے سے کرتا تو یہ انشاءاللہ یہ والی چیزیں بھی جو ہے نا اس کی کلیئر ہو جانی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری بلکہ اس طرح سے ہم جو ہے نا اپنی پکچرز کو جو ہے نا ہم اس کے اندر کلر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ بالکل ہماری ڈارک کے اندر تھی, اس کے اندر کتنے اچھے ہم نے کلرز جو ہے نا نکال کے لیے ہیں. تو یہ پاور ہے ہماری لائٹ روم کی اور کلر کو سمجھنے کی. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا بیفور ہے اینڈ یہ ہمارا آفٹر, یہ ہمارا جو ہے نا رزلٹ یہاں پہ نکل کے آ رہا ہے. انشاءاللہ اب جو ہم نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے نا جو ہمارے ٹولز بچ گئے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم ایک اور تصویر کو لے کے آئیں گے. اس کو لانے کے بعد اس کے اندر ہم پریکٹس بھی کریں گے اور ٹولز بھی دیکھیں گے وہ ہم ٹولز کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.